یہ دنیا، اس میں موجود چمک دمک ہر چیز سب کو زوال ہے۔ کروڑوں انسان آئے اور چلے گئے، بیشتر کو تو لوگ بھول بھلا گئے کہ جیسے کبھی وہ اس دنیا میں آئے ہی نہیں تھے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے تاریخ کے پنوں میں اپنا نام سنہرے یا سیاہ حروف میں درج کروایا۔ ایڈولف ہٹلر انہی کچھ ناموں میں سے ایک نام تھا، جسے کہ ظاہر ہے تاریخ اچھے الفاظ میں نہیں یاد کرتی۔ ایز اے ڈکٹیٹر اینڈ چانسلر آف جرمنی، ایک بھرپور کریئر، ایک ایسا شخص جس نے ایک وقت میں پورے یورپ ہی نہیں بلکہ یورپ سے باہر بھی کئی ممالک کو مشکل میں ڈال رکھا تھا۔ لیکن ہر عروج کو زوال ہے۔ ہٹلر پہ بھی آیا، موت بھی انتہائی مایوس کن حالات میں آئی، مگر وہ آخری ایام اور آخری چند گھنٹے کیا ہوا، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ نائنٹین 1945 ہٹلر کے آخری چند دن، اور وہ خود بھی یہ بات جانتا ہے۔ ہٹلر اپنی سیکرٹری کو طلب کرتا ہے اور اس کو اپنی آخری وصیت لکھنے کو بولتا ہے۔ وہ روتے ہوئے اس کے سخت الفاظ سنتی ہے اور وصیت لکھتی ہے۔ وصیت کیا تھی، یہ جاننے سے پہلے وصیت سے پہلے کے حالات و واقعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ 1943 سے ہی ہٹلر کو شاید یہ معلوم تھا کہ وہ جنگ ہار جائے گا، لیکن وہ پھر بھی پرامن مذاکرات کی امید کر رہا تھا۔ مگر حالات ہٹلر اور جرمنی کے لیے خراب سے خراب ہوتے گئے۔ پھر 1945 میں اس کے دشمنوں نے برلن کی طرف رخ کیا۔ سوویٹ فورسز جرمنی کو تباہ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی اور سوویٹ لیڈر جوزف اسٹالن ہٹلر کے سخت مخالف تھا۔ اسٹالن جانتا تھا کہ فتح بہت قریب ہے۔ صرف جنوری 1945 میں ہی 4.5 لاکھ لوگ ہلاک ہوئے، اور اس کے بعد 3 مہینوں میں 2,80,000 لوگ قتل ہوئے۔ یہ 1942 سے 1943 کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو زیادہ جرمن جانی نقصان تھا، مگر نازی شکست کو قبول کرنے کو بالکل بھی تیار نہیں۔ انہی حالات میں کہا جاتا ہے کہ ہٹلر کے کمانڈر نے دیکھا اس کی فوج کا مورال ڈاؤن ہے، اور ہٹلر کے فوجی ان بدلتے ہوئے جنگی حالات سے ڈپریسڈ ہیں، کیونکہ جنگ اب جرمن سرزمین میں ہو رہی تھی اور دشمن اس جنگ میں برتری حاصل کر چکے تھے۔ سوویت یونین کے جرمنی میں داخل ہوتے ہی ان علاقوں سے جرمن لوگ اپنے گھروں سے بھاگ گئے تھے۔ ان نئے جنگی حالات کا اندازہ ان کچھ تحریروں سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک جرمن خاتون نے لکھا کہ دنیا ایک بہت ہی تنہا جگہ ہے جس میں خاندان، دوستوں، یہاں تک کہ کسی گھر کی پہچان بھی نہیں ہو رہی۔ اور دوسری طرف ایک روسی سپاہی نے اپنے ایک ساتھی کو وطن واپس بھیجتے ہوئے لکھا، پہلے تو فاشسٹ نے زبردست جوابی جنگ کی، لیکن وہ اس جہنم کو برداشت نہیں کر سکے۔ سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ سوویٹس کی جانب سے برلن پر حملہ 16 اپریل 1945 کو کیا گیا۔ لوگوں نے گولیاں چلنے کی آواز بہت دور تک سنی۔ ایسی سچویشن میں بھی ہٹلر کی نازی پارٹی بے تحاشا قتل و غارت کرتی رہی۔ جیلیں خالی کر دی گئیں اور وہاں موجود قیدیوں کو گولی مار دی گئی۔ جرمن فائرنگ سکواڈز نے ان متعدد افراد کو قتل کیا جو حکومت کے مخالف تھے۔ حراستی کیمپ کے قیدیوں کو قطار میں کھڑا کر کے قتل عام کیا گیا۔ ایک طرف ہٹلر کی طرف سے دیے گئے حکم پر عمل جاری تھا اس قتل و غارت گری کے ذریعے، دوسری طرف برلن برباد ہو رہا تھا اور ہٹلر کے جوان دشمن فوج سے لڑ رہے تھے۔ بچے، بوڑھے اور خواتین یہ سب دیکھ کر خوف زدہ ہو رہے تھے۔ ہر طرف چیخ و پکار کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ آخر جرمنز اتنے زور و شور سے اس وقت بھی کیوں لڑ رہے تھے۔ اس بارے میں ایک ہسٹورین نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جرمن اس حقیقت سے بخوبی واقف تھے کہ ریڈ فورسز کی طرف سے ان پر کوئی بھی رحم نہیں کیا جائے گا، یعنی رشینز جرمن کو معاف کرنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھے، اور یہ بات ہٹلر اور جرمنز بخوبی جانتے تھے۔ رشینز نے جرمنی کے عام شہریوں کا بھی قتل عام شروع کر دیا تھا۔ جنگ کے آخری دنوں میں ہٹلر اپنے بنکر میں چھپا ہوا تھا۔ رشین اٹیک آن برلن سے 4 دن پہلے یعنی 12 اپریل کو امریکی پریزیڈنٹ روزویلٹ کی موت کی خبر سننے کے بعد ہٹلر کو کچھ امید ہوئی کہ امریکہ کے نیو پریزیڈنٹ ہیری ٹرومن امن معاہدہ پر دستخط کریں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اور پھر رشینز کے برلن میں داخل ہونے کے 6 دن بعد یعنی 22 اپریل کو
ہٹلر کو اور بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جب اسے پتہ چلا کہ اس کے جوابی حملے کے حکم پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ہٹلر کو بہت غصہ آیا اور اسے اب یقین ہونے لگ گیا تھا کہ اس نے سب کچھ کھو دیا۔ اور یہ ہٹلر کی سالگرہ یعنی 20 اپریل کے 2 دن بعد کا واقعہ ہے کہ ہٹلر اپنے بنکر میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ جلد ہی اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ ہٹلر کے اندرونی حلقوں میں سے بہت سے لوگ یا تو برلن سے فرار ہونے کا منصوبہ بنا رہے تھے یا مارے جا رہے تھے۔ ہٹلر کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی اور ہٹلر کے سیکنڈ ان کمانڈ ہرمن گورنگ تھے۔ گورنگ نے ہٹلر کو اپنی سالگرہ پر بتایا کہ اس کے پاس کاروبار ہے اور اسے ساؤتھ جرمنی جانا ہے، اور اصل میں دوسری طرف وہ چوری شدہ آرٹ کے خزانے برلن سے باہر بھیجنے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ مارٹن بورمن ہٹلر کا پرائیویٹ سیکرٹری اور نازی پارٹی کا چانسلر اور بنکر میں رہنے والے قریبی ساتھیوں میں سے ایک ساتھی تھا۔ وہ بھی مارے جانے کے خوف سے بھاگ گیا، لیکن بعد میں وہ بھی مارا گیا۔ اس کے بعد ہٹلر کے پروپیگنڈا وزیر جوزف گوبلز، جو پچھلے کچھ دنوں سے وہاں بنکر میں موجود تھا، اسے جرمنی کا چانسلر بنا دیا گیا تھا، لیکن بعد میں اس کی بیوی اور 6 بچے سبھی اسی بنکر میں مار دیے گئے۔ اپریل کے آخر میں برلن کے لوگ بہت ہی زیادہ مشکلات کا شکار ہو رہے تھے۔ گوبلز نے ایک اعلان کیا۔ اس نے کہا، میں تمہیں اپنے شہر کے لیے لڑنے کا حکم دیتا ہوں۔ اپنی بیویوں، اپنے بچوں، اپنی ماں اور اپنے والدین کی خاطر اپنے پاس موجود ہر چیز کے لیے لڑو۔ 27 اپریل کو ہٹلر کو خبر ملی کہ اس کے ایک اور ساتھی نے اسے دھوکہ دے دیا۔ ہٹلر نے BBC کی رپورٹ کے ذریعے سنا کہ ہائنرich ہملر نے دشمن کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ہملر نازی پارٹی کا ایک اہم رکن اور لیڈنگ ممبر تھا، اور ہٹلر جتنا ہی ظالم تھا۔ اس خبر کے بعد ہٹلر نے ہملر کی گرفتاری کا حکم دیا، لیکن ہملر روپوش ہو گیا۔ لیکن ہملر زیادہ دن زندہ نہ رہا، کیونکہ ہملر کو بعد میں پکڑ لیا گیا تھا اور اس نے دوران حراست خودکشی کر لی۔ ہٹلر کی دنیا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی تھی، مگر مرتا کیا نہ کرتا، ان حالات کے باوجود اس نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ 28 اپریل کو آدھی رات کو ہٹلر اور اس کی گرل فرینڈ ایوا براؤن نے شادی کر لی۔ گوبلز اور بورومن دونوں ہی قریب موجود تھے۔ جیسے کہ پہلے بتا چکے ہیں کہ 16 اپریل کو رشینز برلن میں داخل ہو چکے تھے، اور اب یعنی 28 اپریل سوویٹس بہت ہی پاس تھے، تو یہ ہٹلر کے لیے بالکل بھی خوشگوار موقع نہ تھا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شادی کی تقریب میں ناشتہ اور شراب کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اپنی موت کے قریب کے دنوں میں سے ایک دن ہٹلر بہت ہی برے موڈ میں تھا۔ ہائنز لنچ، جو ہٹلر کا بہت ہی قریبی ساتھی اور پرسنل باڈی گارڈ تھا، ہٹلر نے لنچ کی طرف غصے سے دیکھا اور کہا کہ کسی بھی صورت میری لاش کو روسیوں کے ہاتھ نہیں لگنے دینا۔ ہٹلر کو بہت سی بیماریاں بھی لاحق تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت بیمار بھی ہو گیا تھا، مگر جیسا کہ ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ جلد ہی اس نے ان تمام بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر لینا تھا، کیونکہ کچھ ہی دنوں میں اس کی موت واقع ہونے والی تھی۔ انہی دنوں میں ہٹلر نے اٹالین فاشسٹ مسولینی کی موت کی خبر سنی۔ مسولینی کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ ہٹلر بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اس کا ساتھ بھی یہی انجام ہو سکتا ہے۔ ہٹلر نے سنا کہ مسولینی اور اس کی گرل فرینڈ کو میلان میں مردہ جانوروں کی طرح پھینک دیا گیا تھا۔ وہاں پر ہجوم نے ان دونوں لاشوں کو لٹکانے سے پہلے ان لاشوں پر تھوکا اور نہ جانے کیا کیا کیا۔ ہٹلر نے سنا کہ ڈکاؤ کنسنٹریشن کیمپ امریکیوں کے ہاتھ چلا گیا ہے۔ ہٹلر کو یہ بھی خبر ملی کہ وہاں جرمن فوجیوں کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا گیا ہے۔ کچھ رپورٹس میں کہا گیا کہ 520 جرمن فوجیوں کا قتل عام کیا گیا، لیکن دوسری رپورٹس کے مطابق یہ تعداد 50 تک تھی۔ ہٹلر کے ذہن میں ابھی بھی مسولینی کی تصویر گھوم رہی تھی اور وہ انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ دوسری طرف سوویت یونین اس کے شہر برلن کو تباہ کر رہی تھی۔ یہ وہی وقت تھا جب ہٹلر نے اپنی سیکرٹری ٹاڈر یونگی سے ملاقات کی۔ یہ ہٹلر کی آخری پرائیویٹ سیکرٹری تھی۔ ٹرائڈل 1942 سے 1945 یعنی ہٹلر کی موت تک ہٹلر کی پرائیویٹ سیکرٹری رہی، اور یہ وہ سیکرٹری ہے جس نے ہٹلر کی وصیت لکھی تھی۔ اس عورت کی 2002 میں 81 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ وہ کہتی ہے کہ وہ نازیوں کے مظالم سے گہرائی سے واقف نہیں تھی۔ اس نے یہ بھی اعتراف کیا کہ وہ اپنے لیڈر ہٹلر سے بہت پیار کرتی تھی۔ بعد میں اسے لگا ہٹلر نے جو بھی کیا وہ غلط تھا، اور اس نے تسلیم کیا۔ میں ہٹلر سے بہت زیادہ متاثر تھی، وہ ایک خوشگوار بوس تھا۔
اس نے یہ بھی اعتراف کیا کہ اس نے ہٹلر کی متاثر کن شخصیت کی وجہ سے ان مظالم کو نظر انداز کیا جو مظالم ہٹلر جرمنز اور باقی دنیا پر کر رہا ہے۔ اس عورت نے بتایا کہ ہٹلر نے بنکر میں موجود ہر ایک شخص کو سختی سے کہا تھا کہ اس کی باڈی کسی بھی صورت رشینز کے ہاتھ نہیں لگنی چاہیے۔ پھر رات کو تقریباً 11 بجے اس نے ہٹلر کے ساتھ چائے پی۔ ہٹلر کے باورچی نے بھی اس کے ساتھ چائے پی۔ پھر ہٹلر نے اپنی سیکرٹری سے پوچھا کیا اس نے آرام کیا ہے، تو اس نے جواب دیا ہاں میں نے تھوڑا سا آرام کیا ہے۔ پھر ہٹلر نے اسے کہا کہ میں تمہیں کچھ حکم دینا چاہتا ہوں، کچھ باتیں جو میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں۔ میرے جسم کی بے حرمتی کسی بھی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ میرے آرٹ کی کلیکشن کو میرے آبائی قصبے میں پہنچا دینا، اور باقی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اس کے روزمرہ استعمال کے تھیں وہ اس کے قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کو جانی چاہیے، اور باقی قیمتی چیزیں نیشنل سوشلسٹ جرمن پارٹی کو جانی چاہیے۔ ہٹلر نے اپنی آخری وصیت میں بتایا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس جنگی ماحول میں میری شادی ہوگی۔ میں اپنی زندگی کا خاتمہ ہونے سے پہلے اس عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا جس نے ہمیشہ ایک سچے دوست کی حیثیت سے میرا ساتھ دیا۔ وہ عورت اپنی مرضی سے میری بیوی کے طور پر میرے ساتھ موت کے منہ میں جانا چاہتی ہے۔ اس کے بعد ہٹلر نے بتایا کس طرح اس نے اپنی جان پر کھیل کر اپنے ملک کی خدمت کی۔ یہ کہتے ہوئے ہٹلر نے کہا کہ 1939 میں جنگ میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ یہ مکمل طور پر انٹرنیشنل پولیٹیشنز کا فیصلہ تھا جو یا تو خود یہودی تھے یا یہودیوں کے حق میں تھے۔ ہٹلر نے مزید کہا کہ اس جنگ کی ساری ذمہ داری اس پر عائد نہیں کی جا سکتی، اور یہاں تک کہا کہ تاریخ اس خون ریزی کا الزام مجھ پر نہیں لگائے گی بلکہ یہ الزام انٹرنیشنل یہودی پولیٹیشنز پر جائے گا۔ میں نے برٹش، پولش اور دوسرے ملکوں کو اس مسئلے کا حل نکالنے کو کہا لیکن یہ سب لوگ جنگ چاہتے تھے۔ اس کے بعد اس نے ہملر اور گوئرنٹ کو غدار کہا۔ ہٹلر کے آخری الفاظ یہ تھے، سب سے بڑھ کر میں قوم کی قیادت اور عوام کو پابند کرتا ہوں کہ وہ نسلی قوانین کو غور سے مشاہدہ کریں اور عالمی مظالم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اور پھر 29 اپریل 1945 کی صبح 4 بجے ہٹلر کے SS باڈی گارڈز نے ضروری دستاویزات کو جلا دیا، اور ہٹلر کے حکم کے مطابق ڈاکٹرز نے اس کے بہت ہی وفادار کتے بلانڈی کو زہر دے کر مار دیا، اور ہٹلر کی بیوی ایوا براؤن کے کتے کو بھی زہر دے دیا گیا۔ ایوا براؤن نے چیخ ماری اور اس نے کہا میں یہاں ہی مرنا چاہتی ہوں۔ پھر ہٹلر نے اپنے قریبی ساتھیوں کو گلے لگایا اور اس کا ساتھ دینے پر ان کا شکریہ ادا کیا، اور پھر جیسے کہ بتایا جاتا ہے کہ ہٹلر نے خود کو گولی مار دی۔ پھر گوبلز نے ہٹلر کی موت کا اعلان کیا، اور اس اعلان کے مطابق ہٹلر کی موت کا وقت دوپہر 3:30 بجے کا تھا۔ گوبلز اور بورمن نے رائخ چانسلری، جو کہ چانسلر آف جرمن کے آفس کو کہا جاتا ہے، اس کے باغ میں ہٹلر اور براؤن کی لاشوں کو کریمیٹ کیا یعنی کہ جلا دیا، کیونکہ سوویٹ توپوں کی آوازیں بہت قریب سے سنی جا سکتی تھی۔ رشین فوج بہت ہی زیادہ قریب آ گئی۔ لاشوں کو جلانے کے بعد گوبلز اور بورمن نے ان لاشوں کو فیمس نازی سلوٹ کیا، اور یوں اختتام ہوا ایک مشہور مگر بدنام لیڈر کا، جس لیڈر کا پچھلی انسانی 100 سالہ تاریخ پر بہت ہی گہرے اثرات ہیں۔ ہٹلر اور اس جنگ کو سیاہ اور سفید میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ ہٹلر کی جانب سے کیے گئے مظالم اور قتل و غارت گری کے متعلق تو کوئی شبہ نہیں، مگر کیا رشینز اور الائیڈ فورسز نے صلہ رحمی سے کام لیا؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ سوویٹس تھے تو الائیڈ فورسز کا حصہ، مگر ورلڈ وار 2 کے آغاز میں جرمنز کے الائز تھے، اور بعد میں کسی اختلاف کی وجہ سے جرمن سے اپنے رستے علیحدہ کر چکے تھے۔ اور جوزف اسٹالن کے بارے میں کیا کہیں گے، جس کے مظالم سے تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔ اور اسی طرح ہیری ایس ٹرومن، جنہوں نے جاپان کے 2 شہر ایٹامک بم کے ذریعے صفائے ہستی سے مٹا دیے، ان کے بارے میں کیا کہیں گے۔ انٹرنیشنل پالیٹکس ایک ڈرٹی بزنس ہے، کیونکہ دیکھا جائے تو آج بھی دنیا میں اپنے مفادات کے لیے بہت سی جگہ ظلم کیا جا رہا ہے، اور بہت سے بے گناہ لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ کچھ عالمی لیڈر اپنے مفاد کے لیے ان مظالم میں حصہ لیتے ہیں، اور کچھ عالمی لیڈر اپنے مفادات کے لیے خاموش رہتے ہیں، کیونکہ انٹرنیشنل پالیٹکس از مور اباؤٹ نیشنل انٹرسٹ۔ موازنہ گڈ اور ایول کا نہیں، بلکہ ایول اور لیسر ایول کا کیا جا سکتا ہے یہاں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ مزید انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن۔